بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں جب یہاں کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہوں تو بڑی دنیا ہے، لیکن جو میں کلیپنگ سر سن رہا تھا میں نے کہا 4-5 بندے بیٹھے ہیں وہی کلیپنگ کرتے ہیں. یہ ابھی بھی سر آپ دیکھیں کئیوں کو پرہیز ہے، اور وہ پرہیز اس لیے ہے کہ کہیں کلیپنگ کی انگلی گر جائے گی یا ہم گر جائیں گے. آپ ایک بار سب زبردستی کلیپنگ کیجیے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلیپنگ کر سکتے ہیں. ہاتھ نظر آنے چاہیے. تو لاسٹ والے دو بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ نظر نہیں آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آنے چاہیے. انگلیاں گنے پوری ہیں. اس کا مطلب ہے کلیپنگ کرنے سے کوئی انگلی نہیں کم ہوتی. اور ہم لوگ اس میں کنجوسی کرتے ہیں. پورا معاشرہ، سارا پاکستان ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، ایکنالج کرنا شروع کر دیں، ایڈمٹ کریں کہ کتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، کتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں. حضور والا، میرا واسطہ اس سسٹم کے ساتھ ایز پروفیشنل پچھلے 23 سال کا واسطہ ہے. پڑھانے کا، پڑھنے کا، ٹیچنگ کا، کوچنگ کا، کنسلٹنسی کا، کارپوریٹ میں سرو کرنے کا، گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھانے کا. میں بغیر کسی مبالغے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میں نے جتنے آفیسرز اور سول سرونٹس دیکھے ہیں جن کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے سب سے زیادہ پیشنیٹ، محنتی اگر کوئی آفیسر دیکھا ہے تو مدثر اعظم ملک صاحب کو. یعنی میں سادگی سے کہہ رہا ہوں، مائنڈ میں سر کیجیے گا نہ. سر آپ جو ہے نا رکتے ہیں نہ رکنے دیتے ہیں. نہ سر آپ کو چاہے نہ ٹیم کو چاہے نہ، سارے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بڑی بات ہے سمجھتا ہوں. میں نے جتنا لیڈرشپ کے فلسفے کو پڑھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، میرا خیال ہے کہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو ٹیم کو بناتا ہے اور ڈلیور کر کے دکھا دیتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ جس میں آفیسرز جانا پسند نہیں کرتے، بڑی معذرت کے ساتھ کہوں، اس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بس ٹائم گزارتے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں ایس ڈی جی بڑے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری کمشنرشپ شروع ہو جانی ہے یا اگلا ٹاسک جو ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری کا ہے، سیکٹری کا ہمیں مل جانا ہے، ہم نے آگے موو کرنا ہے. لیکن بغیر کسی مبالغے کے کہوں، جس پیشن کے ساتھ اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ اور جس طرح سے محنت کے ساتھ سر آپ نے ڈیلیور کیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر آپ کو دے. حضور والا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا ذہنی صاحب کے ساتھ، تو میں نے 2 کام کیے. مجھے ایسے خیال آیا کہ میں گوگل پہ ڈھونڈوں یہ سوشل ورک ہوتا کیا ہے. وہ پورا دن وہ سناتے رہے، ساری رات سناتے رہے ہیر رانجھا. تو صبح ایک بندے نے کہا کہ ہیر کڑی سی کے منڈا سی. تو مجھے خیال آیا میں سوشل ورک میں نے ڈھونڈا تو مجھے ایک اور ورڈ یاد آ گیا، اور اس ورڈ کو میں نے کہیں نہ کہیں گوگل کیا. آپ بھی کر کے دیکھیے گا. سوشل ویلفیئر کے ورڈ کا جو معنی گوگل پہ پڑا، اس کے قریب ایک اور ورڈ تھا، اور وہ ورڈ ہے سیوا. SEVA. سیوا کو سکھوں میں اور ہندوؤں میں عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے. اور سیوا ایک ایسا کام ہے جو آپ کسی کی فلاح کے لیے، کسی کی بہبود کے لیے کرتے ہیں، لیکن سیلف لیس ہو کے کرتے ہیں. اس کا آپ کو ریوارڈ نہیں ملنا ہوگا، اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. یہ جو کاموں سے خوشی ملتی ہے، میرا خیال ہے کاموں سے خوشی کا ملنا تنخواہ کے ملنے سے زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور ہمارے ہاں ایک عجب رواج ہے، ہم ہر کام کو کسی نہ کسی مٹیریل شکل میں اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا کام تھا، اس کا ریوارڈ یہ ہے. آپ زندگی کے بڑے کام ایسے ہیں جن کو اس زاویے سے، اس اینگل سے سوچیے، اس پیراڈائم سے سوچیے کہ ان کے نتیجے میں معاش نہیں ملتی، پیسہ نہیں ملتا، آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی، لیکن آپ کو خوشی اور اطمینان ملتا. اور یہ جو خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. میری زندگی کی سوشل ویلفیئر کا سارا کام کرنا اور زندگی اپنی میں نے پوری کی پوری اپنے مشن کو دے دی. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ سوشل ویلفیئر کو 9 to 5 جاب نہیں ہے، یہ پیشن ہے. یہ ہماری نانیوں دادیوں میں پایا جاتا تھا، ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا، ہمارے بڑے بوڑھوں میں پایا جاتا تھا. میرے والد صاحب اپنے دادا کا واقعہ سنانے لگے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اگر کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ، جو ان کی ایک سبارڈینیٹ یا کاما کہتے تھے پنجابی میں، تو ملک صاحب وہ جو چوپڑی روٹی آتی تھی وہ کھلا دیتے تھے، سوکھی کھا لیتے تھے. اس سے بڑی سیوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اچھا کھلا دیں اور ماٹھا تھوڑا سا خود کھا لیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چوپڑی ہم کھاتے رہتے ہیں. قربانی دے دینا، آسانی پیدا کر دینا. مجھے ایک میرے استاد نے واقعہ سنایا کہ وہ UK میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے اور ریسٹورنٹ میں کوئی بھی نہیں تھا. تو اچانک ایک شخص ریسٹورنٹ کے اندر آیا اور اس نے آ کے جو فرنٹ ڈیسک پہ مینیجر تھا اس کو کوئی ریکویسٹ کی. وہ جیسے ریکویسٹ کی
انہوں نے سنی نہیں، لیکن اس مینیجر نے اسے برا بلا کہا اور گارڈز کو کہا اسے باہر نکالو. تو انہوں نے فوراً اسے بلایا کہ واٹ ہیپن. اس نے کہا جسے یہ بھوکا تھا اور یہ مفت کھانا مانگ رہا تھا، تو وہ مفت کھانا کسی اور جگہ سے لا کے یہ ریسٹورینٹ ہے. تو کہتے ہیں میں نے فوری طور پر اسے کہا کہ اسے بلاؤ. بلا کے لایا، میں نے اسے سامنے بٹھایا اور کھانا کھلایا. تو اس مینیجر نے شدید برا بنایا اور کہا نو لنچ از فری. اس نے کہا نو لنچ از فری گورے کے ملک میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں جتنے ہم نے بھنڈارے کھائے ہیں، جتنے لنگر کھائے ہیں، جتنے ہم نے کھانے کھائے ہیں، جتنے کھابے کیے ہیں، یہ علی بات صاحب میرے دوست بیٹھے ہوئے جتنے انہوں نے سستے دہی بھلے مجھے کھلائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جتنے سینڈوچ انہوں نے مجھے کھلائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار محبت کے ساتھ یہ سستے سے دہی بھلے بھی انجوائے کر کے دیکھتے ہیں. ہم ساری زندگی کتنے لوگوں کے ہم پہ قرضے چڑھے ہوتے ہیں محبت کے. کوئی پڑھاتا ہے ہمیں، کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے، کوئی آسانیاں کرتا ہے، کوئی اسکول چھوڑ کے آتا ہے. ہم جتنے میلز بیٹھے ہیں، ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خود کالج اور اسکول چھوڑتے ہیں جس کا فوری طور پہ کوئی ریوارڈ نہیں، لیکن خوشی ہوتی تھی کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. پھر اپنی کمیونٹی کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. مسجد کی کمیٹیاں جا کے دیکھ لیجیے کتنا کام کرتی ہیں. ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ڈیووٹ کر دی ہوئی کسی مشن کو. میں ایک پاکستان کے ایسے گروپ کو جانتا ہوں جن کا بزنس جو ہے وہ بلینز آف ڈالر میں، اور وہ جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی مسجد کو اور سادہ دفاتر میں گزارنی شروع کر دیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ کافی تھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، باقی کی ساری زندگی ہمیں سوشل ورک پہ لگا دینی چاہیے. سو سوشل ورک یہ جاب نہیں ہے، یہ پیشن ہے. اور اگر یہ آپ کے پاس پیشن ہے تو اس کے لیے 9 to 5 نہیں چاہیے. یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کو پیشن سے کر سکتے ہیں، اس کو جذبے سے کر سکتے ہیں. مثال لیجیے کہ اگر ایدی صاحب نے کسی یونیورسٹی سے سوشل ورک میں ڈگری لی ہوتی تو شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکتے. یہ ان کا پیشن تھا جو ہر وقت تھا، اور وہ پوری زندگی اس کو دینے کے بعد جب دنیا سے گئے تو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ رخصت ہوئے، اور جاتے جاتے اپنی آنکھیں بھی دے گئے، آنکھیں بھی دے کے چلے گئے کہ یار یہ میری آنکھیں بھی کسی کے اگر کام آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. سو میرا خیال ہے کہ جس پروفیشن میں آپ ہیں، اس پروفیشن میں اس جاب کی پہلی کو سیلری تو مل جاتی ہے، لیکن اس سے بڑی کمائی، اس سے زیادہ بڑی کمائی خوشی ہے، اطمینان ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی زندگی اگر برف ہے تو اس برف کی وجہ سے کسی کا جگ ٹھنڈا ہو گیا. آپ کی زندگی اگر برف ہے اس سے کسی کا گلاس ٹھنڈا ہو گیا، اس نے میلٹ ہو جانا. یہ یاد رکھیے گا زندگی نے ختم ہو جانا. میں ایک ہمارے آفیسر تھے، رمضان سے پہلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک MOU پلان کر رہا FIA کی ٹریننگ کا. چند دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو. وہ MOU وہ پلاننگ کو ڈاکٹر رضوان اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اب میں سوچ رہا کہ زندگی کتنی ناپائیدار چیز ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زندگی یہاں پکا رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے. تو ہم آئے ہیں، ہم نے جانا بھی ہے، اور یہ کتنی بڑی آپ کی کمائی ہو کہ آپ اس زندگی سے خوشی کما کے جائیں. 2 ایسی چھوٹی کہانیاں جو مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہیں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے لٹریچر میں کہاں پڑھی، لیکن یہ کہانیاں میں ریوائز کرتا ہوں، بتاتا ہوں، سناتا ہوں تو میری پھر اپنی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. ایک کہانی اس کو منسوب کیا جاتا ہے کیلیفورنیا کے ساحل سے، اور بتایا جاتا ہے کہ کیلیفورنیا کے ساحل پہ جب پانی چڑھتا ہے تو پانی کے چڑھنے سے سٹار فش وہ پانی کے ساتھ بہتے بہتے ریت سے اوپر آ جاتی ہے. پانی ڈھلتا ہے تو وہ ریت پہ رہ جاتی ہے، اور ریت تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جاتی ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں وہ ریت پہ پڑی ہوتی ہیں، واپس نہیں جا سکتی. انہیں پانی چاہیے، ویوز آئے واپس لے کر جائیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان مچھلیوں کو اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں. تو ایک بچہ جس کی عمر صرف 9 سال تھا، اسے کسی نے دیکھا، ایک بوڑھے ریٹائر بابے نے، کہ یہ ایک مچھلی اٹھا کے پھینکتا جا رہا ہے اور سامنے لاکھوں مچھلی ہیں. ایک اٹھا کے پھینکتا ہے، پھر دوسری اٹھا کے پھینکتا ہے، پھر تیسری اٹھا کے پھینکتا ہے. تو یہ بوڑھا بابا سگار لگائے اس کے پاس چلا گیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ تو اتنی زیادہ ہے. تم چھوٹے سے 9 سال کے بچے ہو، تمہاری کیپیسٹی تھوڑی سی ہے. یہ سب کے پاس، ہم سب کے پاس خیال آتا ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ قاسم صاحب یہ اچھی باتیں کرنے سے ملک نہیں بندے گا. میں کہتا ہوں میں اپنا رول تو پلے کر رہا ہوں. آپ سب کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جی آپ یہ برتھ کی سچویشن کی بات کر رہے ہیں یا باقی ساری کمپلینس، اس سے کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جی کچھ ہوگا، تھوڑا سا ہوگا، یہ بھی بڑی بات ہے. اپنی کیپیسٹی کا، آپ کے اختیار کا اللہ نے آپ سے حساب دینا ہے. اس بچے نے اس وقت ایک تڑپتی ہوئی مچھلی اٹھائی. وہ مچھلی جو ایسے ہل رہی تھی، اس کو زیدی صاحب ایسے اٹھا کے پھینک کے کہا کسی کو فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، اس ایک مچھلی کو تو فرق پڑے گا. آپ کی زندگی میں ضرور سوچیں
وجہ سے اگر کسی ایک کو بھی فرق پڑا نا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس خوبصورت کام کو، جس کو سوشل ویلفیئر کہہ رہے ہیں، ٹپیکل جاب بنا دیں۔ ٹپیکل جاب کیا ہوتی ہے؟ ایٹ دی ایج آف 56 ایک آفیسر بیٹھا کسی سے بات کر رہا کہ دنیا کی گھٹیا ترین نوکری میری ہے۔ اس نے کہا وٹ یو سے وٹ یور سیلری؟ اس نے کہا سب سے دنیا کی کم تنخواہ میری ہے اور میرا بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ وٹ یو سے وٹ یور باس؟ کہتا ہے ہینڈل دیٹ، اڑا دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، بڑا برا ظالم انسان ہے۔ اس نے کہا اتنا سارا کچھ برا ہے تو نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہتا نہیں بس 4 سال بعد ریٹائر ہو جائیں۔ یہ ہم سب جو بددلی سے کام کرتے رہتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہماری کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ یقین کیجئے گا، محنت کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ آپ جو کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کیا ہے، آپ کے تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیں۔ وہ آئنسٹائن کی ہم تھیوری مان جاتے ہیں، E=mc²، انرجی میس میں کنورٹ ہوتی ہے، میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ جس ڈیووشن اور پیشن سے ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وہ انرجی، وہ ڈیووشن، وہ پیشن، وہ کمپیشن ہماری زندگی میں برکت کی شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ برکت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں لٹا دیتا ہے۔ اور میں نے بڑے عام آفیسرز، ہم سب کی کہانیاں، جتنی کامیابی کی کہانیاں نکال کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا لوور مڈل کلاس سے کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے، کوئی کلرک کا بیٹا ہے، کوئی عام سا انسان ہے، کوئی وائی بی جی کر کے آیا بڑے بڑے، اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو، حق حلال کو قبول کیا اور موقع دے دیے، اپرچونٹیز دے دی۔ اور یقین کیجئے، میری آنکھیں، میرے کان روز میرے ٹیبل کے اس طرف اس سماج کے انتہائی رچ لوگ کئی دفعہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور معاش، پیسہ، دنیا کے سارے وسائل اور ساری طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن بچہ بگڑ گیا ہوتا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ والدین کو رول دیتا ہے، بچہ جو ہے وہ غلط کمپنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو اپنی محنت اور اس محنت سے اللہ سے برکت ضرور مانگے۔ دوسری کہانی جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے ہمیشہ، اور میں اس کو اس لیے بھی سناتا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں میری اپنی دہرائی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص تھا جو صبح دفتر جاتا، شام تھکا ہارا واپس آتا، اور گھر آنے کے بعد وہ اپنی بیگم صاحبہ کو کہتا ہے کڑک چائے چاہیے۔ کڑک چائے آ جاتی، کڑک چائے اس کے سامنے آتی تو وہ اخبار پکڑتا اور تھکا ہارا چائے پیتا، اخبار پڑھتا۔ 5 سال کا اس کا بچہ تھا، اور روز اپنے باپ کو دیکھتا، اس کا دل کرتا کہ باپ مجھ سے بات کرے، اخبار نہ پکڑے، چائے نہ پکڑے، مجھ سے بات کرے۔ ایک دن بچے نے جرأت کی اور بڑے پیار سے اخبار کو پکڑا اور تھوڑا سا کھینچا اور کہا پاپا میں نے آپ سے بات کرنی۔ باپ نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، میں پھر بات کروں۔ پھر بچہ تھوڑی دیر بعد آیا کہ پاپا میں نے آپ سے بات کرنی۔ تو باپ نے اس کو پنجابی میں جسے کہتے ہیں آرا لگانے کے لیے، مصروف کرنے کے لیے، ایک پرانا اخبار اٹھایا۔ اس اخبار پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، اس دنیا کے نقشے کے ٹکڑے کیے اور اسے دے کے کہا بیٹا اس کو جوڑ کے لاؤ، پھر میں بات کروں۔ اب اسے سوچا دنیا کا نقشہ 5 سال کا بچہ کیا جوڑے گا؟ اب اس نے اخبار پڑھنا شروع کیا اور بچہ وہ پرزے لے کے سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ دنیا کا نقشہ جوڑ کے آ گیا، کہتا ہے پاپا میں نے دنیا کا نقشہ جوڑ لیا۔ اس نے کہا تم نے دنیا کا نقشہ کیسے جوڑ لیا؟ اس نے کہا پاپا اس دنیا کے نقشے کی دوسری طرف ایک انسان بنا ہوا تھا، میں نے انسان کو جوڑا، دنیا خود ہی جڑ گئی۔ آپ انسانوں کو جوڑنے والا کام کریں، آپ انسانوں کی سیوا کرنی شروع کر دیں، اللہ آپ کی دنیا کو بھی جوڑ دے گا۔ اللہ میرے اس ملک کو شاد آباد رکھے اور آپ کی زندگیوں میں برکت شامل کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔